اس وقت جو ہم لوگ مولا کی غیبت میں اس وقت موجود ہیں تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں؟ دیکھیں، غیبت کا مطلب ہے کہ امام موجود ہیں مگر غائب ہیں۔ جی غائب، جی ایسا نہیں ہے کہ امام موجود نہیں ہے، امام ہیں، موجود ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیبت سے مراد کیا ہے۔ کیا ہے؟ آیا غیبت سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا اصلاً ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام غائب ہے، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام غائب ہے؟ نہیں، امام علیہ السلام غائب ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جی مگر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ہماری کسی محفل میں امام آتے ہوں، بلکہ بعض روایات ہیں، حج کے موقع پہ روایات ہیں امام علیہ السلام آتے ہیں، جیل میں سید الشہداء اتنا بڑا عظیم اجتماع ہے وہاں امام ہوں، لیالی قدر کی عظیم ساعتیں ہوں ان میں امام آتے ہوں، 15 شعبان المعظم کی شب ہو اس میں اعمال ہو رہے ہوں اس میں امام آتے ہوں۔ بعید نہیں ہے کہ امام تو ادھر ہی اسی کائنات میں ہی ہے، جس کس جگہ ہیں، العلم عند رب العالمین، لیکن امام موجود ہے۔ جی بے شک۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، دیکھیں ہم اپنے امام کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ جی بالکل بالکل رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمارا ہے، جو آپ نے آغاز میں آپ نے جو روایت پڑھی ہے، کیا سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ روایات میں ہے کہ معصومین سے روایت ہے کہ غیبت میں سب سے بڑی عبادت انتظار الفرج، جی بے شک، وقت کے امام کی انتظار، ان کی انتظار کرنا ہے کہ کب ان کا ظہور ہو اور میں ان کی رقابت میں اپنے آپ کو درجہ شہادت پر فائز کروں، اپنے امام کا انتظار کرنا ہے۔ جی بے شک۔ اب میں اس مقام پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، انتظار کا مطلب کیا ہے؟ جی انتظار کسے کہتے ہیں؟ جی مثلا میں نے آنا ہے، آپ کو پروگرام ریکارڈ کروانا ہے، جی آپ میرے آنے سے پہلے آپ مدرسے میں آتے ہیں، جی بالکل، آپ دوستوں سے ملتے ہیں، آپ اس جگہ کو سیٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنے مائک لگاتے ہیں، آپ کیمرے کی سیٹنگ کرتے ہیں سارا کو، پھر آپ مجھے بتاتے ہیں کہ مثلا 5-10 منٹ کے بعد ہمارا وہ جو ہے سسٹم ریڈی ہے، سیٹ لگ گیا، آپ جو ہیں وہ ریکارڈنگ کروا دیں۔ پھر یہ جو آپ مجھے کہہ کر آ کر ادھر بیٹھتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آئیں اور ریکارڈنگ شروع ہو، اسے انتظار کہا جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل، یعنی آپ کی طرف سے ہر چیز مکمل، جی بالکل، صرف دوسرے بندے کی طرف سے جو چیز رہتی ہے اسے، یہ انتظار ہے۔ اگر آپ نے سیٹ ہی نہ لگایا ہو، جی ہاں بالکل، چیئرز ہی نہ رکھی ہوں، سپیکر ہی نہ لگایا ہو، کیمرے کی سیٹنگ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو آپ کا، انتظار کسی کام کا آپ کہتے ہیں میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اگر میں آؤں میں کہوں گا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انتظار کا مطلب ہے اپنی طرف سے جو ذمہ داری ہے اسے مکمل کرنے کے بعد یہ دعا مانگنا ہے، امام اب ہم ہیں، آپ آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، جی بے شک، ہم امام کا انتظار کریں، کیا ہم نے اپنے فرائض کو مکمل کر دیا؟ تو لہٰذا ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ ابھی 2-4 چیزیں فقط عرض کرتا ہوں، کلپ لمبا نہ ہو جائے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے یہ نظریہ اپنے آپ کو انتظار کی کیفیت تک لے کر جانا ہے۔ جی بالکل، انتظار، دیکھیں انتظار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے امام سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے انتظار میں ہوں۔ بالکل بے شک، عاشق اور معشوق کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ محبت اور عشق کرنے والے میں تڑپ پائی جاتی ہے، جی بالکل، اس میں طلب پائی جاتی ہے، اسے اس وقت تک سکون نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے معشوق، جب تک وہ اپنے محبوب تک پہنچ نہیں جاتا۔ جی ہم جو اپنے امام سے عشق و محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے اپنی عشق و محبت کی منزل نہیں مل رہی، جب تک نہیں مل رہی اس وقت تک اس وجود میں اضطراب ہونا چاہیے۔ جی بے شک، میں مضطرب رہوں، میں پریشان رہوں، میں غمگین رہوں، میں محزون رہوں، کہ کب مولا میں غم میں رہوں، مجھے غم ہو، لوگ پوچھیں کیا مسئلہ ہے، میرے وجود سے یہ غم ظاہر ہونا چاہیے، محسوس ہو کہ میں اپنے امام کے فراق میں زندگی بسر زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اس کی طرف دعائے ندبہ میں اشارہ موجود ہے، اِلیٰ متیٰ احار فیک یا مولایا، کب تک یہ عاجز و ناتواں انسان آپ کے وجود میں تڑپتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر جانا ہے کہ غم کے معیار پہ انسان پہنچے، غمگین ہو کہ میں کسی کے انتظار میں مضطرب زندگی بسر کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں،
جی نماز پڑھی اپنے رب سے مانگے میرا مالک مجھے میرا امام دے دے، سبحان اللہ، میرا مالک مجھے میرا امام دے دے۔ جی ہم اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، جی بالکل، ہم دولت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنی شہرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے بہت سی چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ہم چاہیں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد میرے دست دعا بلند ہو جائیں اور بارگاہ عزت میں یہ دعا ہو، اللہم کل ولیک الفرج، سبحان اللہ، سبحان میرے پروردگارہ میرے امام کو صحت و سلامتی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوسری دعا، اللہم بلغ مولایا صاحب العصر والزمان، سلام روانہ کرے غیبت میں، جہاں بھی میرا مولا ہے نا سلام، ادھر میرا سلام پہنچا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام بھیجے۔ وہ دعائیں ہیں جو تفصیلی طور پر ہیں، آپ اس میں ریکویسٹ کروں گا اس کی کوئی پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ ایک تصویر ویڈیو کے اس میں سامنے دے دیں تاکہ لوگ اس سے متوجہ ہو کر اسے، یا انٹرنیٹ پہ کوئی بھی لکھے دعا امام زمان اللہم کل ولی کل یا اللہم بلغ مولایا، پہلا جملہ لکھیں، اسے سرچ کریں، آپ کو ساری دعا مل جائے گی۔ اسے روزانہ نماز کے بعد پڑھیں۔ امام کے لیے صدقہ دیں۔ سبحان اللہ، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدقہ تو ہوتا ہے اس کے لیے بلاؤں سے ٹالنے کے لیے، صدقہ تو ہوتا ہے کسی لالچ اور مشکل کو ٹالنے کے لیے، یہ کیا، یہ امام کے لیے؟ امام کو کون سی مشکل ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے بعض کا صدقہ دیتے ہیں، جی بالکل، ہم اپنے بچے کے لیے بعض کا صدقہ دیتے ہیں، جی بالکل، ہم بعض کا صدقہ دیتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، دوست عزیز ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، پوری گاڑی میں بیٹھے ہیں، 10-15 دوست بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے صدقے کی نیابت میں صدقہ دے دیتے ہیں۔ یہ صدقہ ہم سب کی نیابت میں کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں جو صدقہ ہے نا، مشکلات کو ٹالنے کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، در حقیقت وہ میرے دل میں وہ جو محبت ہے نا ان دوستوں اعزاء و اقربا سے، وہ مجھے مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ میں ان کے بارے میں بھی صدقہ دوں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام کے بارے میں جو صدقہ دینا ہے نا روزانہ، اگرچہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، کچھ ہی نہ ہو، جہاں دوسروں کے امام کے بارے میں امام کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے عشق و محبت کے ایک اظہار کا نام صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، تو لہذا مجھے عکاسی ہے اس سے کہ میں خود تو فنا ہونا پسند کرتا ہوں، مگر میں اپنے امام پہ کسی قسم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک صدقہ دینے کی، دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، جی جی، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو اپنے امام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بے شک، 4 صحابی ہیں، 4 صحابی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ میں وہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ، اور تاکہ اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ 4 صحابی ہیں، کس کی خدمت میں پہنچے؟ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ صحابی کا نام ہے سدیر سیرفی، جی بہت عظیم روایت ہے، جی بسم اللہ، اور یہ روایت اکیلے بیٹھ کے سننے والی ہے۔ سبحان اللہ، اس کلپ کو آپ، اس روایت کو میں کہتا ہوں ہر بندہ ایک لمحے کے لیے مصلی عبادت میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اس روایت کو سنیں۔ جی بے شک، بے شک، سدیر سیرفی کہتا ہے کہ میں، مفضل ابن عمر، ابو بصیر، ابان بن تغلب، جی ہم 4 لوگ صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، سبحان اللہ، اور امام علیہ السلام کو ایک مخصوص حالت میں دیکھا اور حیران رہ گئے۔ جی حالت کیا ہے؟ جی، چھٹے امام خاک پہ بیٹھے، سبحان اللہ، بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں، اور یہ جملے فرما رہے ہیں، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور فرماتے جا رہے ہیں، اے میرے سردار، تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا ہے، میری نیند کو ختم کر دیا ہے، میری آنکھوں سے سیلاب اشک جاری کر دیا ہے۔ کہتا ہے کہ سدیر کہتا ہے کہ اتنا عظیم کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے امام کی زندگی میں اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ امام کی نیند ختم ہو گئی، اور اس طرح سیلاب کی شکل میں ان کی آنسو جاروں ہیں، اور خاک پہ بیٹھ کے اس قدر گریہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے امام کو کیا ہو گیا۔
کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام سے حیرت میں ہو کر عرض کرنے لگا، فرزند رسول، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، بتائیے تو صحیح یہ گریے کا کون سا انداز ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کون سی مصیبت آپ پر نازل ہو گئی ہے؟ تو فرمایا، اے سدیر، میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا ہے جس میں قیامت تک کے احوال موجود ہیں، تو اس میں آخری وارث پیغمبر کی غیبت اور طول غیبت کے ساتھ اس دور میں پیدا ہونے والے بدترین شکوک و شبہات اور ایمان و عقیدہ کے تزلزل کے حالات اور پھر شیعوں کے مبتلا شک و ریب ہونے اور تغافل اعمال کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ اس دور کے شیعہ اپنے وقت کے امام کو بھول جائیں گے۔ اس امر نے مجھے اس قدر بے قرار اور مجھے گریہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام صادق علیہ السلام علم غیب کے ذریعہ دیکھ رہے ہیں کہ غیبت میں رہنے والے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی عقیدہ اور یہ تو سارا کچھ رکھتے ہیں، مگر امام علیہ السلام کے اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں سوال کرتا ہوں، امام صادق علیہ السلام صدیوں پہلے، کئی سو سال پہلے ہمارے حالات کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، کیا وقت کے امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر گریہ نہیں کرتے ہوں؟ قرآن مجید کی صریح آیات اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں؟ جی بے شک بے شک۔ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کو جو ہم گزارتے ہیں، اسی نیت سے نہیں ہوتی کہ اس رات تقدیر بنتی ہے؟ جی بے شک۔ جب تقدیر بنتی ہے تو ہمارے امام کی بارگاہ میں نہیں جاتے؟ جی بے شک۔ تو جب ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، ہماری کوتاہیاں امام کی بارگاہ میں جائیں گی تو کیا وقت کا امام ہمارے حالات کو دیکھ کر گریہ نہیں کرے گا؟ اس میں ہم کیا کریں؟ امام کیا چاہتے ہیں؟ میرا امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے؟ نہیں۔ کوئی جائیداد چاہتا ہے؟ نہیں۔ امام چاہتے ہیں یہاں پر ہم کوئی بلڈنگیں کھڑی کر کے چلے جائیں، یہاں سے یہ سارے کریں، اس طرح یہ چیزیں امام چاہتے ہیں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ خط لکھا تھا شیخ مفید کو امام علیہ السلام نے، فرمایا تھا شیخ مفید ہمارے شیعوں تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ کیا پیغام پہنچایا تھا؟ فرمایا اگر چاہتے ہو نا ہمیں کچھ دو تو پھر ایسے اعمال انجام دو جن کے ذریعہ تم ہمارے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا عمل کرو جس سے ہمارے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا ایسے امور سے اجتناب کرو جو ہمیں ناپسند ہے۔ سوچا کرو، کوئی عمل کوئی کرنے سے پہلے سوچا کرو یہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ فرمایا ہماری ناراضگی کا جو عمل ہماری ناراضگی کا موجب بنتے ہیں انہیں انجام نہ دیا کرو۔ جو ہو سکتا ہے اگر کوئی بعض امیر انسان ہو اسے یہ جملہ نیند نہ آنے دے۔ فرمایا یاد رکھنا ہمارا ظہور اچانک ہوگا، اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہ ہوگا، نہ ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا۔ خدا تمہیں ہدایت کا الہام کرے، اپنی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ہدایت کو حاصل کرنا جب میرا ظہور ہو جائے گا تو پھر تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ جی سبحان اللہ۔ قبلہ کس احسن انداز میں آپ نے ان تمام تفصیلات مولا کی ولادت اور غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس عظیم شب کے اعمال کو بھی بیان فرمایا۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ناظرین محترم کہ اگر تمہیں جس طریقے سے پانی کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے پانی کے لیے، اگر اسی طرح سے تم ہماری تشنگی کا احساس کرو تو ہم فوراً آ جائیں۔ تو اب ہمیں ناظرین محترم اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہمارے اندر یہ تشنگی ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لے آئیں؟ اور قبلہ میں آپ کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروفیت والے شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، میں آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا ہوسٹ رشید جعفری، انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔